طیبہ امتحانات دے نال عبادت ہے، یہ حج اور حج دے دیاڑے قربانی، یہ ساریاں اللہ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام دی یاداں نے، یادگاراں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں کچھ دعاواں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ ایسے ایسے اوکھے اور ڈاڈے امتحان دیتے جنہاں دا اسی انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ساڈے واسطے چھوٹے چھوٹے امتحان رکھے کہ غریباں دا خیال کرو، جھوٹ نہ بولو، رزق حلال کماؤ، کسی غریب دا مال نہ کھاؤ، ہمسائے دا خیال رکھو۔ ساڈے واسطے چھوٹے چھوٹے امتحان نے اور اسی ان امتحانوں بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے اتنے اتنے بڑے امتحان نازل فرمائے، کدے اگ وچ چھالاں پہ مار دے، کدی ساری دولت تے مال اپنے مالک دی بارگاہ وچ پیش فرما رہے ہیں۔ بچپنے چ ماں دی گودی نہیں ملی بلکہ پہاڑاں دیاں غاراں وچ پلنا نصیب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے سے اکھ کھولی سارا کفرستان ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے جڑے اپنے مالک دا نام پہ لیندے چیخا جلا کے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنے والوں موت دے گھاٹ اتار دیتا تے سزائے موت دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام جدو اگ وچوں باہر نکلے 40 دن تک آگے چرے۔ سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے تفصیل سماعت فرمائی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کہ تیرا رب واقعی بڑا بڑا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیخے جو سٹن دے بدلے اپنے خمیازہ بھگتن واسطے، اپنے دل دی تسلی واسطے نمرود نے 4000 گائے ذبح کی تھی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام تیرا اللہ مینوں معاف کر دے جڑی میں غلطی کر بیٹھا، مینوں اپنے خدا دا قرب تے تقرب عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 4000 گائے ذبح کی تھی، کدے 4 لکھ بھی کر دے۔ اس ویلے تک مالک دا قرب نہیں ملنا جب تک ابراہیم دی غلامی نہ کرے۔ میرا مالک نہ ملے گا اگر تو ڈائریکٹ جانا چاہے، قرب خدا بندی پھر ملے گا جب تو میری پیروی کرے، میری اتباع کرے۔ نمرود کہنے لگا میں تیری غلامی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تیرا غلام بنا تے بادشاہ تو چھوڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر دے اندر جوان ہو گئے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح فرمایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین و جمیل خاتون نے۔ خلیل الہی علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نال اپنی زندگی گزارنے لگے جا رہے۔ عرصہ دراز گزر گیا، 20 سال کا عرصہ گزر گیا مگر اولاد کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نو ہن اولاد دی تمنا آئی، مگر خلیل الہی علیہ السلام اپنی بیگم کا دل نہیں توڑنا چاہتے، اپنے لبہائے مبارک چ بولتے نہیں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے جا رہے اپنی بیگم دے نال حضرت لوط علیہ السلام نے ایک بستی چ گزر دیا۔ آپ نے حضرت لوط نے فرمایا کہ اس بستی واسطے اللہ نے تینوں نبی بنا کے بھیجے، تسی ایتھے رک جاؤ۔ لوط علیہ السلام اس بستی چ رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ نال سفر فرما رہے ہیں۔ رستے دے اندر ایک شہر آیا، ایک آبادی آئی، ایک شہر آیا، ایک سلطنت آئی۔ اس سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم انسان ہے۔ جڑا بھی مسافر اپنی بیوی یا اپنی بہن نو لے کے اس شہر چ گزر دے، اگر تے عورت دے نال دا خاوند ہوندا تے خاوند نو قتل کر دیندا اور اگر او دا بھائی ہوندا تے بھائی نو رکھ لیندا، اس عورت دے نال بدتمیزی کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام جب شہر چ داخل ہوئے تے او دے سپاہیاں نے حضرت ابراہیم تے سارے نو گرفتار کر لیا۔
قانون دے مطابق پوچھا گیا کہ تسی کون ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نو پتا سی کہ جے میں آکھیا میں خامدہ تے قتل کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سارا دا بھائیاں، حالانکہ شوہر سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارا میری دینی بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولیا۔ بیوی بھی انسان دی دینی بہن ہوتی ہے، اسلامی بہن ہوتی ہے۔ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تے انج بھی حضرت ابراہیم دی کزن لگ دیا سن، اس حوالے نال بھی آپ بہن سن۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری بہنیں میرا بھائیاں آپ نو قید کر دیتا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنی عادت کے مطابق جدو بادشاہ تنہائی چ لے کے گیا، سر تو لے کے تے پیراں تک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ فرمایا۔ نبی دی بیوی دا وال بھی ننگا نہیں۔ کیوں؟ او ماں ہے جدے پتہ نہیں چو او اسحاق پیدا ہونے، جڑے اسحاق جو رب نے 40,000 نبی پیدا فرمائے۔ 40,000 نبیاں دی دادی لگ دی ہے۔ ایڈی پاکیزہ ماں، سر تو لے کے پیراں تک پردہ ہے۔ بادشاہ قریب آیا تے سارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما لگی ہیں بادشاہ ٹھہر جاؤ، میرے مذہب تے میرے عقیدے دے مطابق مینوں ذرا اپنے مالک نہ 2 گلاں کر لین دے۔ میں اپنے مالک دی بارگاہ چ 2 رکعات نماز نفل ادا کرنا چاہنی ہاں۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر میں۔ انج دے ویلے رب یاد آنا اللہ والے دا کام ہے۔ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا بادشاہ ٹھہر جاؤ، میں اپنے مالک نہ 2 گلاں کر لوا، میں 2 نوافل ادا کرنا چاہنی ہوں۔ ادھر سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو فرما کے نفلہ دی نیت فرمائی۔ بادشاہ نو کی پتا سی کہ آج جڑے 2 رکعات نماز نفل ہوندے نے کہ مسلماناں دا ایٹم بم بھی ہوندے نے، ایسا مالک نہ ڈائریکٹ رابطہ ہو جاندے۔ اس واسطے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جدو مدد دی لوڑ پوے یا صبر کولو مدد لے لیا جی یا نماز کولو مدد لے لیا جی۔ تائیوں اوکھے پارے ویلے اللہ والے نفل ادا کر دے۔ زندگی چ اوکھا ویلا آ جائے تے رابطہ پھر مالک نہ کر لیا کرو۔ نماز کولو مدد لئی اللہ دی بندی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھر اندر سارہ نے نفلہ دی نیت فرما لی۔ بار ابراہیم نفل دی نیت کر کے کھلو گے، آج عزت رہ جائے۔ حاضرین موت جماعت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نفل پیاں پڑھ دیا انہیں۔ ظالم بادشاہ جلالے سارہ دے قریب آیا، اللہ دی بندی سارہ نے آکی اٹھا کے آسمان والے ویکھیا۔ ظالم نے جڑ ویلے ہاتھ لان دی کوشش کی تھی، مرگی دا دورہ پہ گیا۔ علماء فرماتے نے کائنات چ پہلا انسان ہے جنوں مرگی دا دورہ پیا۔ کیوں؟ اللہ دی نیک بندی والوں نے بری نگاہ اٹھائی ہے۔ بادشاہ میں مرگی دا دورہ پہ گیا، او دے منہ جو جھاگ نکل دی ہے۔ اللہ دی بندی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پیاں پڑھ دیا انہیں۔ بادشاہ نو ہوش آیا، دوبارہ ہی اٹھیا، سارہ دے قریب آیا، پھر بے ہوش۔ تیسری باری جدو سارہ دے نیڑے آیا، حاضرین معززم تیسری باری بے ہوش آیا، کہنے لگا لگتا ہے بڑی نصیبہ والی ہیں، بڑی اللہ دے تقرب والی ہیں، بڑی اللہ دے قریب ہیں۔ انہیں حضرت سارہ کلومی معافی مانگی، ابراہیم علیہ السلام کلومی معافی مانگی، بادشاہ نے توبہ استغفار کی تھی۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے سانو جان دے، کہنے لگا ٹھہر جاؤ میں کو تحفہ پیش کرا۔ حضرت سارہ دے سامنے ہاتھ جوڑ لے، حضرت ہاجرہ نو بلایا، کہنے لگا میری بیٹی ہے، شہزادی ہے،
پر تیری عظمت وے کے دل کرتا ہے اپنی بیٹی میری میں غلامی تیری کرا پکیدہ ماں میں بادشاہ دی بیٹی تیری نوکرانی بن کے رہے ایڈی پکیزہ خاتون اج کی حال ہے اج حاجی صاحب دی بیٹی بھی بازار وچ معذل جا کے ویکھو 5 وقت دی نمازی دی بیٹی دا حال بازار وچ جا کے ویکھو عید دے دیہڑے العیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اسی مسجد دی حد تک مسلمان ہاں تقریر سن کے ساڈا دل پگھل جاندا ہے مگر جدو عمل دا ویلا آوے تے ساری اپنی اولاد تے نہیں چلدی گھر دیاں بیگم تے نہیں چلدی اولاد تے بیٹیاں تے نہیں چلدی یا اے اسلام ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ادخلوا فی السلم کافہ فرمائے اسلام جو داخل ہونا ہے تے پورے پورے داخل ہو ادھے تتر ادھے بٹیر نہ بنو اسلام جو پورے داخل ہو جی میں مسجد چ مسلمان ہو اویں گھر چ مسلمان ہو جی میں گھر چ مسلمان ہو اویں بازار چ بھی مسلمان بنو حاضرین محتشم حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکیزگی ویکھ کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ سپرد کی تھی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام سارہ تے ہاجرہ نو لے کے جا رہے وقت گزرتا جا رہا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام وڈیرے ہو گئے ایک دن سارا قریب بیٹھ کے کہنے لگیاں نبی اللہ لگتا میرے چوئی اولاد نہیں ملنی پر میں تہانوں بے اولاد نہیں رکھنا چاہتی اب کرتی ہے نبی اللہ انج کرے دوسری شادی کر لو ہو سکتا ہے اللہ دوسری بی بی چوئی اولاد دے وے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کدن شادی کرا سارا فرمان لگیا حضور ہاجرہ نالی کر لو ہاجرہ نہ نکاح کر لو گھر دی عورتیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ نو اپنے نکاح چ لے لیا ہاجرہ بھی آ گئی آج اولاد کوئی نہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ شادی ہوئی اللہ دے نبی نے دعا کی تھی ربی ہب لی من الصالحین اللہ دے نبی نے عرض کی تھی قال ربی حب لی عرض کی تھی اللہ منو پتر عطا کر نالی اللہ دے نبی نے دسیا پتر کیویں دا عرض کی تھی من الصالحین عرض کی تھی اللہ منو صالح پتر عطا کر نیک پتر نہیں فرما صالح پتر عطا کر نیک تے صالح دا کی فرق ہے نیک دے آپ نیک صالح او نیک ہوندا ہے جیڑا مندا کولو گزر جائے تے کافراں نوں کلمہ ہی پڑھاندا نیک صرف آپ نیک تے صالح کون ہے مندر کولو بھی گزرے ہندراں نوں کلمہ پڑھا کے نام لے کے جاوے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میرا خیال ہے عیدیاں چھٹیاں ہو گئی نہیں ہوئی تو ہونے والی ہوں تو خوشی نہ سبحان اللہ نکلنی چاہیے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ اتنے لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں نے ایتھے ہی بول لینے حاضری لگ جا پھر اور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اللہ مینوں پتر عطا کر نبی نے نال بھی دسیا جدو اولاد منگو صرف اولاد نہ منگیا جے نیک اولاد منگیا جے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی من الصالحین یا اللہ من الصالحین چ پتر عطا کر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سکھ پتراں دی اے وئی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے
یال من صالحین جو پتر عطا فرما. توجہ ہے, صالحین جو پتر عطا فرما. اللہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں اللہ دے نبی نو اللہ دا نبی پتر دیتا. باپ بھی نبی ہے, پتر بھی نبی ہے. اللہ دے نبی نو بڈھے بارے پتر ملیا. اللہ دے نبی خلیل نے پتر دا نام اسماعیل رکھیا. اسماعیل بیٹے دا نام رکھیا جدا معنی فرما بردار ہے. اسماعیل علیہ السلام دنیا تے آ گئے. ایک دن پتر نو گودی چ بٹھایا. بڈھے بارے پتر ملیا تے پتر بھی اسماعیل ورگا. پتر بھی او جدے متھے چ محمد دا نور پیا چمکدا ہے, جڑا میرے نبی دا دادا بننا ہے. اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دی گودی چ آئے. اللہ دے نبی ابراہیم نو پتر نہ بڑا پیار ہویا. پتر نو ہر ویلے گودی چ بٹھا کے چک کے پھر دینے, کدے موڈیاں تے بٹھا کے پھر دینے. اولاد کنوں پیاری نہیں ہوندی, پتر دے نافرمان بھی سونے لگدے نے. تے جے ہووے اسماعیل ورگا, جے ہووے اسماعیل ورگا باپ دیاں اکھاں دا تارا بن گیا. ابراہیم پتر دا منہ پہ چومدے نے. فرشتیاں نے رولے پا دیتے. عرض کیتی اللہ یار تیرا ہے پیار پتر نال پیا کردا ہے. اللہ فرمایا فرشتے رولا نہ پاؤ, اے میرا یار ہے, اونوں پتر نال بھی بڑا پیار ہے, پر او دا میرے نال پیار میں دے نہ ایک خواب ہی وخا دیوا, اونے پتر بھی قربان کر دینا. میرا بڑا سکا یار ہے. بے شک انہوں پتر نال بڑا پیار ہے, پر جے میں دیواں نا آرڈر تے حکم, انہیں پتر بھی قربان کر دینا. فرشتے آکھے یا اللہ آزما لے یہ شخص. اللہ فرمایا فرشتوں کدے امتحان چو فیل بھی ہویا, انہیں اس امتحان چ بھی پاس ہو جانا. ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی بیوی سوکنا ہی ہوگی جانا. ویکھیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام پتر نال پیار کر دے. دل چ خیال آیا کہ